یہ ایک سورت ہے، نازل کیا ہم نے اسے اور فرض کیا ہم نے اسے اور نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس دین قانون کے معاملے میں اللہ کے، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخری دن پر، اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد، اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ وہ لائیں 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ مگر وہ خود ہی، تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں، ساتھ اللہ کی قسم کے بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ اور 5ویں بار کہ بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور 5ویں بار کہ بے شک غضب ہو اللہ کا اس عورت پر اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان ایک گروہ ہیں تم میں سے، نہ تم سمجھو اس سے برا اپنے لیے بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، واسطے ہر شخص کے ہے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ کیوں نہ جب سنا تم نے اس سے گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا، اور کہا انہوں نے یہ ہے بہتان کھلا، کیوں نہ وہ لائے اس پر 4 گواہ، پھر جب نہیں وہ لائے گواہوں کو تو یہی لوگ ہیں اللہ کے یہاں وہ جو جھوٹے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں، یقیناً پہنچتا تمہیں اس میں سے جو پڑ گئے تھے تم جس میں عذاب بہت بڑا۔ جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ جو نہیں تھا تمہیں جس کا کوئی علم، اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی، حالانکہ وہ نزدیک اللہ کے بہت بڑا تھا۔ اور کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اسے کہا تم نے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے، پاک ہے تو، یہ ہے بہتان بہت بڑا۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ تم دوبارہ کرنا نہ اس جیسا کبھی بھی اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پہلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، اور بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، اور جو کوئی پیروی کرے گا قدموں کی شیطان کے تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، اور لیکن اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم والا ہے۔ اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ دیں گے نہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے کہ معاف کر دے اللہ تمہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر، وہ لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ جس دن گواہی دیں گی ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، اس کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ اس دن پورا پورا دے گا انہیں اللہ بدلہ ان کا درست، اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ وہی حق ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہی لوگ ہیں پاک اس سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم ان سے حاصل کر لو اور تم سلام کرو اوپر اس کے رہنے والوں کے۔ یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں کسی ایک کو تو نہ تم داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو گھروں میں غیر رہائشی جن میں فائدہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، اور وہ ضرور ڈالیں اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی مگر واسطے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یا زیر دست نہ رکھنے والا حاجت خواہش مردوں میں سے، یا لڑکے وہ جو نہیں وہ واقف ہوئے چھپی باتوں پر عورتوں کی، اور نہ وہ ماریں پاؤں اپنے کہ جان لیا جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، اور توبہ کرو طرف اللہ کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا تم میں سے، اور جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر ہوں گے وہ محتاج غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ خوب وسعت والا ہے خوب علم والا ہے۔ اور ضرور پاک دامنی اختیار کرے وہ جو نہیں وہ پاتے نکاح کی وسعت، یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور وہ جو چاہتے ہوں آزادی کی تحریر ان میں سے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، تو مکاتبت کر لو ان سے،
اگر جانو تم ان میں کوئی بھلائی اور دو انہیں مال سے اللہ کے وہ جو اس نے دیا ہے تمہیں، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر اگر وہ چاہیں پاک دامنی، تاکہ تم تلاش کرو سامان زندگی کا دنیا کی، اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں تو بے شک اللہ بعد اس کو مجبور کرنے کے بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف تمہارے آیات واضح اور مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی مانند طاق کے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ہوا جو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت زیتون کے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے، اور اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ، نور ہے اوپر نور کے، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ گھروں میں حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح اور شام۔ وہ مرد نہیں غافل کرتی انہیں تجارت اور نہ خرید و فروخت ذکر سے اللہ کے، اور قائم کرنے سے نماز کے، اور ادا کرنے سے زکوٰۃ کے۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس میں دل اور نگاہیں، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے، اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ اور اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں، چٹیل میدان میں سمجھتا ہے اسے سخت پیاسا پانی، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس نہیں وہ پاتا اس سے کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، پھر وہ پورا پورا دیتا ہے اسے حساب اس کا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یا مانند اندھیروں کے سمندر میں نہایت گہرے، ڈھانپ لیتی ہے اسے موج اس کے اوپر سے، ایک اور موج اس کے اوپر سے، بادل اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر ہیں بعض کے، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا نہیں وہ قریب کی وہ دیکھ سکے اسے، اور وہ جو نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ وہ چلاتا ہے بادل کو، پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں آپس میں، پھر وہ کر دیتا ہے اسے تہ بتہ، تو آپ دیکھتے ہیں بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے اس میں کچھ اولے، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی وہ لے جائے نگاہوں کو، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 4 پاؤں پر۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے،
بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیات واضح، اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے۔ اور وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے بعد اس کے، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، تب ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ہو ان کے لیے حق وہ آتے ہیں طرف اس کے مطیع ہو کر۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ بے شک ہے قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے کہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، کہ وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ ڈرے گا اللہ سے اور وہ تقویٰ کرے گا اس کا، تو یہی لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی پختہ قسمیں اپنی، البتہ اگر حکم دیا آپ نے انہیں البتہ وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، اطاعت تو جانی پہچانی ہے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک اس رسول پر ہے جو بوجھ وہ ڈالا گیا، اور تم پر ہے جو بوجھ ڈالے گئے تم، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تم ہدایت پا لو گے، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تھا انہیں جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ضرور جمع دے گا ان کے لیے دین ان کا، وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں بعد ان کے خوف کے امن۔ وہ عبادت کریں گے میری، نہ وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جو کوئی کفر کرے بعد اس کے، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ہرگز نہ سمجھیے آپ ان کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، اور یقیناً کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 بار، پہلے نماز فجر سے، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے دوپہر کے وقت، اور بعد نماز عشاء کے 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعد ان اوقات کے، بکثرت آنے جانے والے ہیں تم پر بعض تمہارے بعض پر۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغت کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں وہ امید رکھتی نکاح کی، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھیں حجاب اپنے، نہ ظاہر کرنے والیاں زینت کو،
اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں، بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ مریض پر کوئی گناہ اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا گھروں سے اپنے باپوں کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے یا گھروں سے اپنی بہنوں کے یا گھروں سے اپنے چچاؤں یا گھروں سے اپنی پھوپھیوں یا گھروں سے اپنے ماموں کے یا گھروں سے اپنی خالاؤں کے یا جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے یا اپنے دوست کے، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، تحفہ ہے پاس سے اللہ کے بابرکت پاکیزہ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی، نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں ان سے۔ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہ تم بنا لو بلانا رسول کا آپس میں، مانند بلانے کے تمہارے بعض کے بعض کو۔ تحقیق جانتا ہے اللہ ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش یا پہنچے انہیں عذاب دردناک۔ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تحقیق وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم جس پر، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اس کے، تو پھر وہ بتا دے گا انہیں وہ جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔